اب آگے انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ دنیا کب ختم ہوگی. ایک اندازہ ہے لیکن اس پر مکمل یقین نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ سن 1900 ہجری میں، سن 1900 ہجری میں، ابھی کیا چل رہا ہے 1439، اور 1900 ہجری میں انشاءاللہ امام مہدی کی آمد ہوگی. یہ یعنی تقریباً آج سے کم و بیش 400 سال، کم و بیش 400 ساڑھے 400 سال کے بعد حضرت سیدنا ہے نا کتنا 500 سال، ابھی 1339 چل رہا ہے، جی سوری 1439 چل رہا ہے، یعنی 15ویں صدی چل رہی ہے. تو ابھی تقریباً 60 سال اس کے لے لیں تو کتنے ہو جائیں گے 1500، اور پھر ادھر 1900 تو کتنے سال 400 سال، یعنی تقریباً ابھی 450 سال کا عرصہ باقی ہے کم و بیش امام مہدی کے ظہور کے لیے. اب یہ گفتگو آگے انشاءاللہ دلائل کے ساتھ آئے گی، لیکن حتمی طور پر نہیں میں حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اندازہ ہے. امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے سید المکاشفین سیدنا شیخ محی الدین ابن عربی ان کے کلام سے حساب جوڑ کر کے لگایا کہ 1800 کچھ کے اندر ساری دنیا سے اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ 1900 ہجری جب چل رہی ہوگی تو امام مہدی کا ظہور ہوگا، اور امام مہدی کا جب ظہور ہوگا تو اس کے بعد بہت کم دن بچیں گے اور دنیا فنا ہو جائے گی. یعنی یوں سمجھ لیں کہ بہت کر کے اندازہ، حتمی طور پہ نہیں، پھر کہتا ہوں حتمی طور پہ نہیں، کہ 2000ویں صدی یعنی 2000 سال مکمل ہوتے ہوتے دنیا فنا ہو جائے گی اور قیامت آئے گی. یعنی اب قیامت بہت کم بچی ہوئی، قیامت کا وقت اب بہت کم بچا ہوا ہے. تو قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت کی نشانیاں آج سے نہیں بلکہ 1450 سال سے کم و بیش نشانیاں ظاہر ہی ہوتی جا رہی ہے. قیامت اور دنیا جب ختم ہو جائے گی، یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین ختم ہوگی، آسمان ختم ہوں گے، چاند و سورج سب ختم ہو جائے گا اور سب فنا ہو جائیں گے. پھر سور پھونکا جائے گا، ابھی آگے سور کا ذکر بھی آ رہا ہے. پھر اس کے بعد قیامت قائم ہوگی، میدان محشر قائم ہوگا. میدان محشر کہاں ہوگا انشاءاللہ اس کا تذکرہ بھی ابھی آپ آگے سنیں گے. ابھی سر دست یہ ہے کہ قیامت قائم ہونے میں حکمت یہ ہے کہ جب تک قیامت نہیں قائم ہوگی ہمیں جنت نصیب نہیں ہوگی. قیامت کے بعد ہی جنت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قیامت کا علم کسی کو عطا نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے بھی کہا کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے. تو اس سے کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ حضور علیہ السلام قیامت کے متعلق نہیں جانتے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. حدیث نہیں سمجھنے کا یہ انجام ہے کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ساری باتیں کسی حکمت کے تحت کافروں پر اور نااہلوں پر ظاہر نہیں فرماتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قیامت کے حوالے سے تذکرہ فرمایا. تو ہمارے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا دن بھی بتایا، قیامت کی تاریخ بھی بتائی. اور آپ بتائیں کہ جب سید المکاشفین حضرت امام محی الدین ابن عربی جب قیامت کے حوالے سے سن ظاہر فرما رہے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ حتمی نہ سمجھا جائے، تو جب وہ اندازہ لگا سکتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اس سے ان سے زیادہ جانتے. بے شک حضور علیہ السلام کے علم کی خیرات ملی صحابہ کو، صحابہ کے علم کی خیرات ملی ائمہ کو، ان کے علم کی خیرات ملی اولیاء کو. تو جب وہ اتنا جانتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا جانتے ہوں گے. تو ایک عقیدہ ہمارا یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم عطا فرمایا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی حکمت کی وجہ سے قیامت کے سن کو ظاہر نہیں فرمایا، البتہ تاریخ ظاہر فرمائی. حضور فرماتے ہیں جس دن قیامت آئے گی وہ دن جمعہ کا دن ہوگا، جس دن قیامت آئے گی وہ ماہ محرم کی 10 تاریخ ہوگی یعنی عاشورہ کا دن ہوگا اور قیامت آئے گی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف نشانیاں قیامت کی بیان فرمائی، اور یہ نشانیاں غیب کی خبریں ہیں.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آئے. وہ حدیث جبریل، حضور نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ جواب دینے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. اس سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کو علم نہیں تھا تو اس لیے حضور نے نہیں بتایا، لیکن آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جبریل تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، مجھے قیامت کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پوچھنے والے سے زیادہ بتانے والا قیامت کے بارے میں نہیں جانتا. یعنی جتنا علم قیامت کے متعلق تمہیں دیا گیا ہے اتنا ہی علم قیامت کے متعلق مجھے بھی دیا گیا ہے. حالانکہ یہ بات اصل میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عاجزی ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، ان کے ساری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ورنہ کہاں جبریل کا علم اور کہاں مصطفیٰ جان رحمت کا علم. ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں اس گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ایک کام کریں کہ قیامت کی نشانیاں ہی بتا دیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی. اب جب تک کہ قیامت کی یہ نشانیاں پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. قیامت کی نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور قیامت کی نشانیوں میں کچھ بڑی نشانیاں ہیں اور اس سے اور بڑی نشانیاں ہیں. تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہے اور بہت ساری پوری ہو رہی ہے اور بہت ساری پوری ہونے والی ہے. ان میں سے کچھ مذہبی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سماجی نشانیاں ہیں، اس میں سے کچھ سیاسی نشانیاں ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری نشانیاں بیان فرمائی. حضرت سیدنا حذیفہ الیمان رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن منبر پر کھڑے ہوئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے ہر فتنے کے لیے آقا کریم نے جو ہے وہ واضح فرما دیا. حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے کھڑے یہ بھی بتا دیا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں جائے گا. ارشاد فرماتے ہیں حضور نے جن فتنوں کا ذکر ہمارے سامنے فرمایا تھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ فتنہ ہماری نگاہوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی پہچان لیتے ہیں جیسے کسی ملنے والا انسان بہت دن تک وہ نہیں ملتا اور اچانک ملتا ہے تو ہم اس کو پہچان لیتے ہیں. ایسے ہی ہم فتنوں کو پہچانتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی. آئیے اب اس کو ہم آغاز کرتے ہیں قیامت کی نشانیوں کا. پہلی نشانی قیامت کی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا تمہارے درمیان سے پردہ فرما جانا یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیونکہ قیامت اس وقت تک تو نہیں آ سکتی نا جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہ فرما جائے. اب بتائیے 1450 سال سے نشانیاں شروع ہوئی ہے، اب وہ نشانیاں پوری ہوتی جا رہی ہے اور ابھی کم و بیش 500-550 سال تک کی اور پوری ہوتی رہے گی. ان میں کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں ایک شخص ہے جو فتنوں کا تالا ہے. جب تک کہ وہ فتنوں کا تالا میری امت میں رہے گا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس لیے کہ قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اور اس کے جو تالا ہے فتنوں کا اس کی موجودگی میں کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوگا. تو اس لیے قیامت اس کی موجودگی تک نہیں ہوگی، اس کے بعد ہوگی. پوچھا گیا وہ تالا کون ہے جسے فتنوں کا تالا کہتے ہیں؟ تو کہا گیا کہ وہ عمر ابن خطاب ہے. اسی لیے جب تک فاروق اعظم امت میں موجود رہے مسلمانوں میں آپس میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. ایک مرتبہ سیدہ ام کلثوم بنت علی امام حسین کی سگی بہن یہ فاروق اعظم کے نکاح میں تھی. سیدنا فاروق اعظم گھر کے اندر تھے تو حضرت کعب احبار آئے اور کعب احبار آنے کے بعد کہنے لگے کہ ام کلثوم باب الجہنم کہاں ہے، جہنم کا دروازہ کہاں ہے؟ کعب احبار، یہ کعب احبار جو ہیں یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. ان کے والد اور ان کے چچا بھی عالم تھے. اب بات کرنے کا انداز دیکھیں، بہت بڑے عالم ہیں. ام کلثوم سے کہا جہنم کا دروازہ کہاں ہے؟ تو کہا کون جہنم کا دروازہ؟ کہا تمہارے شوہر
عمر ابن خطاب یہ رونے لگی اور غصے میں آ گئی. سیدہ تھی, غصے میں آ گئی, جلال میں آ گئی. اور فاروق اعظم نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہا وہ یہودی کو دیکھو کیا بولتا ہے, کیا بکتا ہے وہ. حالانکہ وہ مسلمان ہو چکے تھے, لیکن چونکہ یہودیوں کے عالم تھے, غصے میں کہہ دیا کہ وہ یہودی کو دیکھو کیا بک رہا ہے. اور فاروق اعظم نے کہا کیا بک رہا ہے؟ وہ آپ کو جہنم کا دروازہ بولتا ہے, باب الجہنم بولتا ہے. حضرت فاروق اعظم نے مسکرا کے کہا اللہ بہتر کرے گا. باہر نکلے تو کہا کہ ام کلثوم کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے جہنم کا دروازہ کہا ہاں. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امت محمدیہ میں ایک شخص ہوگا, وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا, اور جب تک وہ حیات رہے گا وہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکے گا, جہنم میں وہ جانے نہیں دے گا. توریت اور انجیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو جہنم میں جانے نہیں دے گا, اور جب اس کی شہادت ہو جائے گی, جب اس کی شہادت ہو جائے گی تو لوگ فتنے میں گرفتار ہو کر جہنم کے اندر جائیں گے. اب یہ بات اب آگے اسی پر نشانیاں ہیں. اب آپ کو یہ گفتگو شروعات کی ذہن میں رکھنا ہوگی, کیونکہ آگے اب اسی سے عنوان آئے گا اور ہر ہفتہ اب اسی سے ٹچ چلے گا. اگر آپ ایک ہفتہ بھی مس کریں گے تو پھر آپ کو گفتگو میں پھر وہ لطف نہیں آئے گا, کیونکہ اب یہ ایک تسلسل ہے انشاءاللہ, اور آپ کو بہت دھیان سے اب سننا ہے. تو سیدنا کعب احبار کہتے ہیں کہ توریت اور انجیل میں یہ بات ہم نے پڑھی ہے کہ امت محمدیہ کا ایک شخص ہے, اس کی موجودگی میں وہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا رہے گا, کوئی فتنہ نہیں ہوگا, لوگ کو جہنم سے وہ روک کر کے رکھے گا. لیکن جب وہ شہید ہو جائے گا تو پھر لوگ فتنے میں گرفتار ہوں گے. اس کی موجودگی میں امت محمدیہ میں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فتنہ نہیں ہوگا, اس کے بعد فتنہ ہوگا, اور جب اس کے بعد فتنہ ہوگا تو لوگ پھر جہنم کے اندر گرفتار ہوں گے. تو اسلام سے پہلے, اسلام کی آمد سے, یعنی پیغمبر اسلام کی آمد سے پہلے توریت اور انجیل میں جہنم کا دروازہ جس کو لکھا گیا ہے, ہم نے اس کا نام پڑھا ہے کہ وہ عمر ابن خطاب ہوگا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ عمر کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی, اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کس طرح ہوئی آپ جانتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا ہلکا سا اس پہ اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی. اصل میں یہ ہوا, فاروق اعظم کی شہادت کی جو وجہ بنی یہ کہ سیدنا فاروق اعظم کے اپنے دور میں آپ نے مدینہ منورہ میں غیر مسلموں کو نہیں رکھا, کسی غیر مسلم کو آپ مدینہ طیبہ کے اندر نہیں رکھتے تھے اور رکھنا پسند نہیں کرتے تھے. دور فاروقی میں مدینہ منورہ کافروں سے خالی ہو گیا تھا. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول ہیں, تو انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو خط لکھا کہ ایک ایسا غلام ہے جس کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ وہ بہت بڑا کاریگر ہے اور وہ بہت سے ہنر جانتا ہے. اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ آپ تو کافروں کو مدینہ طیبہ میں رکھنا نہیں چاہتے, تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو آپ کے پاس بھیجوں. سیدنا فاروق اعظم نے سوچا کہ اگر اتنا بڑا کاریگر مدینہ طیبہ آتا ہے تو وہ مدینے والوں کو جو ہے وہ ہنر سکھائے گا, اور مدینے والے ہنر سیکھیں گے اور مسلمانوں کے اندر ایک ہنر کا جذبہ پیدا ہوگا, اور اس طریقے سے مسلمان ترقی کریں گے. تو سیدنا فاروق اعظم نے اس غلام کو جو بہت بڑا کاریگر تھا حضرت مغیرہ کا, اس کو آنے کی اجازت دے دی. اس طریقے سے ابو لؤلؤ نام کا یہ شخص جو مجوسی تھا اور بہت کٹر تھا اپنے مذہب کے اندر, یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے انسان کو, اور یہ بات دماغ میں رکھنا چاہیے انسان کو کہ کافر کبھی بھی اہل اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. کتنا بھی وہ لبرل کہ اپنے آپ کو کہے, کتنا بھی نیوٹرل کہے, کتنا بھی امن پسند کہے, کافر کافر ہوتا ہے. کافر اسی ناگ کی طرح ہے, کافر اور مشرک اسی ناگ کی طرح ہے جس کے اندر زہر بھرا ہوا ہے, ناگ بہرحال ڈسے گا. ایسے ہی کافر اہل ایمان کو ہمیشہ نقصان پہنچائے گا. سیدنا فاروق اعظم نے ایک نیک مقصد کی خاطر اس کو مدینہ منورہ میں انٹری دی, اور ابو لؤلؤ نام کا وہ نوجوان جب مدینہ طیبہ میں آیا تو مسلمانوں کے خوبصورت بچوں کو دیکھتا
تو اندر سے جلتا وہ، اور جو ہے وہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے روتا اور کہتا کہ مسلمانوں کے بچے اتنے خوبصورت ہیں، مسلمانوں کے بچے اتنے ذہین ہیں. اس طریقے کی باتیں کر کے وہ آپس دل کے اندر جو ہے وہ بہت کڑتا تھا. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ کچھ لوگوں کو سکھاؤ. تو جناب مغیرہ اس سے کچھ جو ہے وہ پیسے لیتے تھے کہ تو ہنر جانتا ہے، اتنا کماتا ہے، اتنا مجھے دیا کر کیونکہ تو غلام ہے. تو ایک دن وہ سیدنا فاروق اعظم کے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ امیر المومنین، مغیرہ مجھ سے اتنی رقم لیتے ہیں، تو کیا ان کا یہ رقم لینا ظلم نہیں ہے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم کتنا کما لیتے ہو؟ اس نے کہا میں اتنا کما لیتا ہوں. تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ تم اتنا کما لیتے ہو تو اتنا تمہارے آقا کو دینا یہ کوئی ظلم نہیں ہے. تو وہ ناراض رہنے لگا اور غصے میں آ گیا. ایک دن فاروق اعظم نے اس کو کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم چکی بنانے کا ہنر جانتے ہو، تو کیا تم میرے لیے کوئی چکی بنا دو گے؟ تو اس نے کہا میں ایسی چکی بناؤں گا کہ رہتی دنیا تک کے لوگ یاد کریں گے کہ میں نے جو آپ کے لیے چکی بنائی ہے، اور 4 دانگ عالم میں اس چکی کا تذکرہ ہوگا. جب وہ چلا گیا، مولائے کائنات بھی موجود تھے اس محفل میں. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا علی، اس نے جو بات کی ہے اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ تو مولائے کائنات کہتے ہیں امیر المومنین، اس نے آپ کو دھمکی دی ہے جان سے مارنے کی. پھر سیدنا فاروق اعظم، لیکن وہ عمر جس کے جلال سے لوگ ہیبت میں رہا کرتے تھے، فاروق اعظم کا جلال اسلام کے لیے تھا، شریعت کے لیے تھا، اللہ کے قانون کے لیے تھا، اپنی ذات کے لیے نہیں تھا. ایک غلام دھمکی دے کر چلا گیا مگر یہ آپ کا صبر تھا. ایسے میں آپ ان دنوں میں حج کے ایام آ گئے اور آپ حج کے لیے مکۃ المکرمہ روانہ ہوئے. جب آپ حج سے واپس آنے لگے تو حج سے واپسی پر جو ہے آپ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا، لال رنگ کا مرغا ہے جس نے ناف کے درمیان آپ کو چند ٹھونگے ماری ہے. آپ وہ خواب دیکھ کر واپس آئے. حضرت اسماء بنت امیس، یہ اسماء بنت امیس کون ہے؟ یہ حضرت جعفر طیار کی جو ہے وہ بیوی رہ چکی ہے، ان کی بیوہ تھی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا. اور یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی جو ہے وہ والدہ ہیں، یعنی اون و محمد جن کا کربلا میں جن کی شہادت ہوئی ہے، یہ ان کی دادی ہوتی ہے حضرت اسماء بنت امیس. تو اس وقت تو مدینہ منورہ میں عورتوں میں خواب کی تعبیر کا علم سب سے زیادہ اللہ نے اسماء بنت امیس کو عطا فرمایا تھا. تو جب یہ خواب حضرت اسماء بنت امیس کے سامنے بیان کیا گیا کہ ایک لال رنگ کا مرغا ہے جو فاروق اعظم کی ناف کے نیچے ٹھونگے مار رہا ہے، تو سیدہ اسماء بنت امیس نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچا ہے اور سچائی ہے تو چند دن کے بعد حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہو جائے گی اور حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائیں گے. اس طریقے سے یہ خواب جو ہے وہ آپ کو نظر آیا اور یہ خواب نے شہادت بتایا. پھر فاروق اعظم نے حج میں ہی دعا کی تھی، اللہ سلطنت بہت بڑھ چکی ہے، 3 بر اعظموں پہ حکومت ہے، لوگ بہت بڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے کہ میں بے بس ہو جاؤں اور لوگوں کو سنبھال نہ سکوں تو مجھے اپنی بارگاہ میں بلا لے. پھر اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک دن جو ہے وہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے نماز کے لیے، اور آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ مسجد میں مصلی پر کھڑے ہوتے تو آپ یوں کہتے اقیموا صفوفکم، کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سو صفوفکم، صفیں سیدھی کر لو. بلکہ آپ دیکھتے اگر کوئی نیچے آگے پیچھے ہوتا تو آپ اس کے پاس جا کر کے اس کو درست کرتے، کیونکہ صف سیدھی کرنے کا معاملہ یوں فرمایا گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تک میری امت صفیں سیدھی رکھے گی اس وقت تک امت کامیاب رہے گی، اور جب تک میری امت کی صفوں کے درمیان گیپ نہیں ہوگا، خلا نہیں ہوگا، اس وقت تک میری امت متحد رہے گی. اب تو لوگ صفوں کے اندر بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے فاصلے سے کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ کاندھے سے کاندھا لگنا چاہیے، اتنے قریب ہونا چاہیے، کیونکہ اگر گیپ رہے گا تو شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے، شیطان اختلاف پیدا کرتا ہے. تو فاروق اعظم اس کا بہت خیال کرتے تھے. اب یہاں ایک اہم بات، فاروق اعظم کو حضور کی بات پہ کتنا یقین تھا کہ جب تک میری امت صفوں کو متصل رکھے گی ان میں اختلاف نہیں ہوگا. تو فاروق اعظم نے امت کو متحد رکھنے کے لیے مسجد میں صفوں کو متحد رکھنے پہ کتنا زور دیا، اور جب تک کہ لوگ صفوں میں متحد رہتے تھے فاروق اعظم کے دور تک
تو پھر امت یہ متحد رہی، اس امت میں اتحاد رہا۔ آج بھی ہم تو پہلی بات دائیں بائیں دیکھتے بھی نہیں ہے، ادھر اقامت بھی ادھر سیدھا شروع، جبکہ نماز پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ دیکھے، صفوں کا جائزہ لے اور اس کے بعد صفیں درست کروائے۔ لوگوں کو بھی چاہیے کہ صف درست کریں۔ اب تو لوگ نماز ہی ادھار پڑھتے ہیں، معاذ اللہ، آستینیں چڑھی ہوئی ہے، پائچے اٹھے ہوئے ہیں، گلے کھلے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نماز کی۔ نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ نماز کتنی اہم عبادت، اہم العبادات ہے نماز، لیکن بس پڑھ لیا۔ نماز کو عادت سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، نماز کو عبادت سمجھ کر نہیں پڑھ رہے۔ ہم نے نمازوں کو عادت بنایا ہے، عبادت نہیں بنایا ہے، جبکہ یہ نماز کی شان یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پوری کائنات کی نعمتوں سے افضل ہے۔ اسی لیے تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ مجھے میری مرضی پہ ڈالے کہ میں جنت میں جاؤں یا 2 رکعت پڑھوں تو میں 2 رکعت کو ترجیح دوں گا جنت پر، کیونکہ جنت میں میری خوشی ہے اور نماز میں میرے اللہ کی خوشی ہے۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنی عادت بنائیں، صفیں درست رکھیں اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہیں تاکہ اللہ آپ کے درمیان اتحاد رکھے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان بھی چلے جاتے تھے اور کہتے تھے صفیں درست کرو، صحیح سے لگو۔ اسی درمیان میں ابو لؤلؤ، یہ اس کا اصل نام تھا فیروز نام تھا، ابو لؤلؤ فیروز، یہ اس نے کھنجر بھی خود ہی بنایا تھا، 2 دھاری کھنجر، اور اس کو زہر میں بجھایا تھا۔ وہ خالصتاً سیدنا فاروق اعظم کے لیے اس نے بنایا تھا اور اس کو زہر میں بجھایا تھا۔ زہر میں اس لیے بجھایا تھا کہ اگر وار مضبوط بھی نہ ہو سکا تو ایسی صورت میں کم سے کم زہر تو کام کر جائے گا، اور اس نے سیدنا فاروق اعظم کے سر پہ، گردن پہ، سینے پہ اور ناف کے نیچے وار کیے۔ سیدنا فاروق اعظم زخمی ہوئے اور زخمی ہونے کے بعد جو ہے تقریباً 7 لوگوں کو اس نے اور شہید کیا، اسی کھنجر سے 7 لوگ اور شہید ہوئے۔ ایک شخص جو بہت ہوشیار تھے، انہوں نے اپنی بڑی ٹوپی اس کے سر میں ڈال دی تو اس کی آنکھیں چھپ گئی، اب وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اس طرح سے اس کو پکڑ لیا گیا۔ یہ ہے فیروز ابو لؤلؤ۔ سیدنا فاروق اعظم کچھ دن ظاہری طور پہ حیات رہے اور پھر آپ نے جو ہے وہ ذی الحجہ کی 26 تاریخ کو یا ماہ محرم کی 1 تاریخ کو، ذی الحجہ کی 26 یا ماہ محرم کی 1 تاریخ کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی، اور آقا فرماتے ہیں عمر کی شہادت قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب میں نے یہاں حصول برکت کے لیے شہادت فاروق اعظم اس لیے بیان کر دی تاکہ ہو سکتا ہے فاروق اعظم کی شہادت کے دن آئیں گے تو ابھی قیامت کی نشانیاں ہی چل رہی ہوگی، تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور اب اس عنوان سے ٹچ ہوگا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میری امت ایک وقت ایسا دیکھے گی کہ میرے صحابی عثمان کو مظلومانہ انداز سے شہید کیا جائے گا، دردناک بڑی مظلوم شہادت ہوگی میرے صحابی عثمان کی، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ عثمان غنی کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تک حیات رہے ظاہری طور پر امت میں آپس میں کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی فتنہ نہ تھا۔ اب حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ اپنے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی ایک مشاورت بنا دی تھی، 6 لوگوں کی، کہ یہ 6 میں سے جس کو چاہیں خلیفہ منتخب کر لیں، تو سیدنا عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کر لیا گیا اور حضرت عثمان غنی خلیفہ ہو گئے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت کی کرسی پہ بیٹھنے کے 10 سال تک اتنی مقبولیت رہی کہ جو مقبولیت سیدنا فاروق اعظم کو امت میں تھی اس سے زیادہ مقبولیت یہ 10 سال سیدنا عثمان غنی کو رہی، کیونکہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے مزاج میں تھوڑی سی سختی تھی اور حضرت عثمان غنی بڑے نرم تھے، تو نرمی کی وجہ سے لوگوں نے ان کو بہت پسند کیا۔ لیکن پھر ہونا وہی تھا جو لکھا گیا تھا، اللہ کی آزمائش، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔
اور یہ بڑی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی آزمائش سے محفوظ رکھے. یہ قیامت کی تیسری نشانی عرض کر رہا ہوں, شہادت عثمان غنی. حضور فرماتے ہیں عثمان کی شہادت بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. جب تک عثمان شہید نہیں ہوں گے مظلومانہ انداز میں, بہت مظلوم دردناک انداز میں, اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. حضرت سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا. کیسے؟ کم و بیش 40 دن تک حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. حضرت عثمان غنی جو تھے, جو مدینہ منورہ ہے, مدینہ منورہ جو ہے اس دور کا, ابھی جو مسجد نبوی کا کل رقبہ ہے, کل رقبہ مسجد نبوی شریف کا جو ہے, یعنی کہ پورا جو گراؤنڈ ہے, جتنا پوری مسجد نبوی جو بنی ہوئی ہے, اتنا ہی رسول اللہ کے دور میں مدینہ منورہ تھا. پورا شہر مدینہ اتنا بڑا تھا. ٹھیک ہے, تو حضرت عثمان غنی اس وقت بھی مدینہ منورہ کے باہر رہتے تھے. ابھی کا جو مدینہ منورہ ہے بظاہر اس کے, یعنی جب بستی ختم ہوتی تھی تو وہاں حضرت عثمان غنی رہتے تھے. ابھی بھی وہاں پر اس کا نشان موجود ہے. سیدنا عثمان غنی جانے تھے, بڑا مکان تھا, مالدار تھے, بہت بڑا مکان تھا, وہیں رہتے تھے. تو بلوائیوں نے, یہ بلوائی جو ہے, یہ لوگ بلوائی کہتے ہیں باغی گروپ کو, اور یہ بلوائی اکثر جو ہے مصر اور شام سے آئے ہوئے تھے. ان کی تعداد 3000 بتائی جاتی ہے, اور بھی ان میں شامل تھے. تو یہ لوگوں نے 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کا محاصرہ کر لیا. اور محاصرہ کر لیا 10 دن تو بہت نرمی رکھی ان لوگوں نے. حضرت عثمان غنی نماز کے لیے آتے بھی رہے, جاتے بھی رہے. حضرت عثمان غنی پہ اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا کہ یہ 3000 کی تعداد میں مسلح, یعنی تلواروں کے ساتھ, نیزوں کے ساتھ, بھالوں کے ساتھ جب شہر رسول میں داخل ہوئے تو ایسا بھی ہوا, روایتوں میں آتا ہے, تاریخ میں آتا ہے, ابن کثیر نے بھی لکھا ہے, ابن خلدون نے بھی لکھا ہے, امام ابن جریر طبری نے بھی لکھا ہے کہ عثمان غنی پہ اتنا ظلم کیا, اتنا ظلم کیا کہ ان کو مارے, تماچے لگائے, ان پہ پانی بند کیا, ان پہ کھانا بند کیا. حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی جب جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے جو مسجد نبوی میں تشریف لائے تو آپ عصا ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ کھڑے ہونے والے تھے ممبر رسول پر. تو حضور کا وہ عصا تھا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عصا تھا. حضرت عثمان غنی کو تماچے مارے ممبر پر, اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے عصا چھینا, اور چھین کر کے اس طریقے سے ایک ظالم نے جو ہے وہ اس طریقے سے رانوں پہ رکھ کے اس کو توڑ دیا, شہید کر دیا. عصا مبارک کو, حضور کے عصا شریف کو شہید کر دیا. لیکن قدرت نے اس کو ایسی سزا دی بدبخت کو کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کی مانڈی پر, اس کے زانوں پر زخم ظاہر فرمایا, اور پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر ناسور ہوا, کیڑے پڑے, اور اسی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر کے مرا. دیکھو, ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو اس کو ظلم کا انجام پتہ نہیں ہوتا ہے, لیکن قدرت ظالم کو کبھی چھوڑتی نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا ملک شام میں, وہ اندھا ہو گیا تھا, اندھا ہو گیا تھا, اور اس کی حالت بڑی عجیب ہو گئی تھی. اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو گیا تھا, سور کی طرح لگتا تھا اس کا چہرہ. تو کسی نے کہا کہ تیرا چہرہ ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ عثمان غنی کی شہادت سے پہلے میں نے ان کو تماچے مارے تھے, معاذ اللہ, استغفر اللہ. یہ حال تھا. دیکھیے, یہ چیزوں کا تذکرہ کرنا اس لیے ضروری ہے آج کے دور میں تاکہ ہمیں حوصلہ ملے کہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا. اتنی بڑی بڑی ہستیاں بھی ان امتحانات سے گزری, آزمائشوں سے گزری. آج تھوڑا سا ہمیں کوئی کچھ کہتا ہے تو ہم فوراً بفر جاتے ہیں, مجھے ایسا کہا, یہ ہوا. ارے دیکھو اتنی بڑی بڑی ہستیاں. حضرت عثمان غنی نے جو قربانیاں دی ہے, آپ ان قربانیوں کو تو دیکھیں. چندہ دینا رسول پاک کی بارگاہ میں, اونٹ بھر بھر کے حضور علیہ السلام کے نام پہ لٹانا. آقا کریم نے فرمایا کہ عثمان تبوک کے بعد اگر کچھ نہ بھی کرے تو بھی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. 2 مرتبہ حضور سے جنت خریدنے والی ذات سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی, ان کے ساتھ یہ ہوا. اور آپ کو جو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ممبر سے نیچے کھینچا گیا. صحابہ کرام اس وقت حضرت عثمان غنی کی طرفداری میں تھے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ تڑپ کر رہ جاتے تھے, کیونکہ اپنی عزت بچانی تھی,
اپنی آبرو بچانی تھی، اپنی جان بچانی تھی، کیونکہ وہ 3000 کی تعداد میں تھے، مسلح تھے اور حضرت عثمان غنی پہ ظلم ڈھا رہے تھے، اور سب لوگ جانتے تھے کہ قدرت کا جو لکھا ہے وہ ہونا ہے۔ آخرکار حضرت عثمان غنی پہ انہوں نے پانی بند کیا، کھانا بند کیا۔ جب یہ اطلاع مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کو پہنچی تو حضرت مولائے کائنات نے اپنے دونوں شہزادے حسنین کریمین کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر دروازے پہ کھڑے رہو تاکہ بلوائی اندر نہ سکے۔ ایک شبہ کا ازالہ، بہت خاص بات۔ آپ کے ذہن میں ایک بات آتی ہوگی کہ عثمان غنی کا گھر گھیر لیا تو اور بقیہ صحابہ کہاں گئے تھے؟ چند بچے تھے تو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی کیسے ہو گیا تھا؟ اور صحابہ کہاں تھے؟ کہاں تھے حضرت طلحہ؟ کہاں تھے حضرت زبیر؟ کہاں تھے عبد الرحمن ابن عوف؟ یہ بڑے بڑے بہادران اسلام جن کے نام سے بڑے بڑے سورما کانپتے تھے، یہ کہاں تھے؟ ایسا کیوں ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر کر کے شہید کر دیا؟ تو یاد رکھیں، صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر سال صحابہ حج کرتے تھے، تو جن دنوں بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کا گھر گھیرا ان دنوں اکثر صحابہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ ان کا معمول تھا، وہ اکثر حج کرتے تھے، ہر سال حج کرتے تھے۔ تو جتنے صحابہ حج کے لیے جا چکے تھے، بلکہ انہوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب اس لیے کیا تھا۔ وہ شریروں نے، بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے لیے ان دنوں کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو مدینہ منورہ صحابہ سے خالی ملے۔ جب اکثر صحابہ حج کے لیے چلے جائیں گے تو پھر ان کو مدینہ منورہ خالی ملے گا، اور یا تو زیادہ عورتیں ہوں گی یا تو بچے ہوں گے، اور وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں گے، روک ٹوک نہیں سکیں گے۔ اس لیے ان لوگوں نے ذوالقعدہ اور ذی الحجہ کے مہینے کا انتخاب کیا۔ اب آپ کے بات سمجھی؟ بہت سارے لوگ یہ شکوک و شبہات کہتے ہیں، جب عثمان غنی پہ یہ ظلم ہو رہا تھا تو سب کہاں تھے؟ اکثر لوگ حج کو جا چکے تھے۔ بات یہ ہے